السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ سارے ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ہمارا لیکچر ہوگا بیسکلی ہم وڈرو ولسن کو ہی تھوڑا بہت کنٹینیو کریں گے اور پھر ہم گریٹ ڈپریشن کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں وڈرو ولسن کا تھوڑا بہت ہم ڈسکس کریں گے، ورلڈ وار ون کا تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم گریٹ ڈپریشن، فرینکلن ڈی روزویلٹ کی جو نیو ڈیل تھی وہ ڈسکس کریں گے، اور ورلڈ وار ٹو ہم ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پروگریسو موومنٹ جب ڈسکس کی تھی، لائک پروگریسو موومنٹ، تو اس میں لاسٹ جو پریزیڈنٹ تھا وہ تھا وڈرو ولسن، رائٹ، وڈرو ولسن، ٹھیک ہے۔ اچھا، پروگریسو موومنٹ میں وڈرو ولسن تھا جو لاسٹ پریزیڈنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے لیگ آف نیشنز بنائی تھی، ٹھیک ہے، لیگ آف نیشنز ورلڈ وار ون کے بعد۔ اب کوشچن یہ ہے کہ وڈرو ولسن جو تھا اس نے وڈرو ولسن نے بیسکلی ورلڈ وار ون میں کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے، ورلڈ وار ون میں وڈرو ولسن جیسا آئیڈلسٹ آدمی نے کیوں انٹرفیئر کیا تھا، یو ایس اے نے بیسکلی انٹرفیئر کیوں کیا تھا، رائٹ، یہ کوشچن بنتا ہے نا، کیونکہ یو ایس اے کی جو فارن پالیسی تھی وہ تھا کہ ہم نے دوسروں کے معاملوں میں نہیں دخل دینا، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا ریزن یہ ہے کہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تھی یورپینس کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ تھی یو ایس اے کی یورپینس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں، ریزن لکھ سکتے ہیں، آئیڈیولوجیکل ریزن تھا۔ آئیڈیولوجیکل ریزن کیا، جرمنی ایکسپینڈ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، ایکسپینڈ ہو رہا تھا، اور یہ ڈکٹیٹرشپ لا رہا تھا جرمنی تھرو آؤٹ دا ورلڈ، ٹھیک ہے۔ تو یو ایس اے جو تھا وہ تو ڈیموکریسی کے حق میں تھا، ڈیموکریسی کے حق میں، تو اس وجہ سے یہ بھی ریزن بنتا ہے۔ تھرڈ کیا لکھو گے آپ؟ تھرڈ لکھو گے وار ڈیٹ۔ وار ڈیٹ کیا مطلب؟ وار ڈیٹ یہ ہوتا ہے کہ یو ایس اے نے جو ہے نا آل اوور یورپینس کنٹریز کو $10 بلین دیے ہوئے تھے، مطلب کہ ایز اے ادار۔ یاد ہے ہم نے انڈسٹریلائزیشن ڈسکس کی تھی، انڈسٹریلائزیشن میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یو ایس اے کی مینوفیکچرنگ ہر جگہ پھیل چکی تھی اور یورپ ان کی سب سے بڑی مارکیٹ ہوتی تھی، تو مطلب کہ جب یورپ وار میں تھا تو وہ سارا کچھ یو ایس اے سے کر رہا تھا، ایون یو ایس اے نے ان کو ایڈ بھی دی ہوئی تھی۔ السلام علیکم شازینہ، ٹھیک ہے۔ وار ڈیپٹ یہ تھا کہ انڈسٹریل یہ یو ایس اے نے جو ہے بلینز آف ڈالر یورپین کنٹریز کو دیے ہوئے تھے، سچ ایز فرانس کر لو، برٹن کر لو، اور کوئی اٹلی کر لو، ٹھیک ہے، ان کنٹریز کو دیے ہوئے تھے۔ اب چکر یہ تھا کہ اگر یہ کنٹریز ہار جاتی جرمنی سے تو مطلب کہ ان کو یہ $10 بلین تو کبھی واپس ملنا ہی نہیں تھا، بات تو ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے بھی یو ایس اے واز انکلائن ٹورڈز انوالونگ ان دا وار۔ چوتھا پوائنٹ کیا ہوگا؟ چوتھا پوائنٹ یہ تھا ویپن کریڈیبلٹی، ویپن کریڈیبلٹی۔ اب یو ایس اے جو تھا وہ بہت اچھا تھا ویپنز بنانے میں، ٹھیک ہے، آل اراؤنڈ دا ورلڈ ان کے یو ایس اے کے ویپنز جا رہے تھے، یو ایس اے اور جرمنز ویپن، یہ دو تھے جن کے ویپن ہر جگہ جا رہے ہوتے تھے۔ اگر جرمنی جنگ جیت جاتا تو لوگ کہتے یار جرمن اسلحہ اچھا ہے، یو ایس اے کا اسلحہ فارغ ہے، تو اس وجہ سے آج کے بعد سے ہم یو ایس اے سے چیزیں نہیں منگاتے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ یو ایس اے اپنی ویپن انڈسٹری کو بچانا چاہتا تھا، اور سب سے زیادہ یو ایس اے کو پروفٹ ان کی ویپن انڈسٹری سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پانچواں پوائنٹ کیا لکھیں گے؟ پانچواں پوائنٹ لکھیں گے یو بوٹ وارفیئر۔ یو بوٹ وارفیئر تھا، کوئی آئیڈیا ہے آپ لوگوں کو کیا تھا؟
یو بوٹ وارفیئر یہ تھا کہ یو ایس اے جو ہے وہ سائلنٹلی جو ہے نا سائلنٹلی ایڈ کر رہا تھا یورپ کو، آفیشیلی اناؤنس نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور جرمنی نے یہ کیا کہ جرمنی نے ایک برٹش شپ کو اپنی سمرین کے تھرو مارا، اور اس میں آئی تھنک 120 امریکنز تھے، ٹھیک ہے. 120 امریکنز بھی اس شپ میں مارے گئے جو جرمنی کی سبمرین نے اٹیک کیا تھا، ٹھیک ہے. یو بوٹ وارفیئر یہ تھا. جب 120 امریکنز مارے گئے، وڈرو ولسن کے اوپر امریکن پبلک کا پریشر آ گیا کہ آپ نے ریونج لینا ہے جرمنی سے. سکس پوائنٹ کیا تھا؟ سکس پوائنٹ یہ تھا کہ زمر مین ٹیلی گرام یہ بیسکلی کیا تھا؟ اچھا، زمر مین ٹیلی گرام کیا تھا؟ اس میں بیسکلی یہ چکر تھا کہ جرمنی نے یہ کیا، ان نے ایک ٹیلی گرام بھیجا میکسیکو کو کہ ادھر ہم یورپ سے لڑتے ہیں، آپ یہ کرو کہ آپ یو ایس اے کے اوپر اٹیک کر دو، یو ایس اے کے اوپر اٹیک کر دو، ٹھیک ہے. یہ ٹیلی گرام جو تھا برٹش نے پکڑ لیا، روک لیا، ٹھیک ہے. اور برٹش نے جا کے شکایت یو ایس اے کو لگائی کہ یہ تو میکسیکو کو کہہ رہے ہیں کہ جرمنز کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر اٹیک کر دو. یو ایس اے اس کے اوپر بہت غصہ ہوا اور اس نے اٹیک کر دیا. ورلڈ وار 1 میں اس طرح یو ایس اے انوالو ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس سے فائدہ کیا ہوا یو ایس اے کو؟ آپ یہ لکھ سکتے ہو آفٹر وار بینیفٹس. آفٹر وار بینیفٹس یہ تھے کہ یو ایس اے جو تھا وہ آل اینڈ آل جو تھا نا کنگ میکر بن گیا تھا. فرسٹ اس کا یہ تھا کہ سائنٹیفک ایڈوانس ٹیکنالوجی یو ایس اے کے پاس آ گئی تھی. آفٹر وار بینیفٹ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ آ گئی تھی ٹیکنالوجی میں، جس میں آپ لکھ سکتے ہو مینہٹن پروجیکٹ کا، ٹھیک ہے. مینہٹن پروجیکٹ کا لکھ سکتے ہو. مینہٹن پروجیکٹ میں کیا تھا کہ آئنسٹائن جو جرمن سائنٹسٹ تھا اس کو ان لوگوں نے لے کے گئے اور نیوکلیر بام بنایا، ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ آپ یہ لکھو گے کہ کیپٹل جو ہے نا شفٹ ہو گیا سارا یو ایس اے میں، کیونکہ باقی تو وارسٹرا کے ایریاز تھے، ادھر سے کیپٹل سارا یو ایس اے میں شفٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. تھرڈ پوائنٹ آپ کیا لکھو گے؟ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یورپ جو تھا وہ سارا کولیپس ہو گیا، اکنامکل کنڈیشنز ان کی فارغ ہوگی، اور یو ایس اے کا جو تھا انفراسٹرکچر انٹیکٹ تھا. یورپ کا انفراسٹرکچر انٹیکٹ نہیں رہا تھا، ان کا انٹیکٹ رہا تھا، ٹھیک ہے. چوتھا پوائنٹ آپ لکھو گے کہ 1945 تک جو تھا نا صرف اور صرف یو ایس اے کے ایکسپورٹس آل اراؤنڈ دا ورلڈ جا رہے تھے، ٹھیک ہے. پانچواں پوائنٹ کیا لکھو گے؟ کہ ویپن ریونیو بہت بڑا آ گیا تھا یو ایس اے کے پاس، ٹریلینز آف ڈالرز آ گئے تھے یو ایس اے کے، ٹھیک ہے. اور لاسٹ پوائنٹ آپ یہ لکھ سکتے ہو، سکستھ پوائنٹ، کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں یو ایس اے کا میجر رول آ گیا، ٹھیک ہے. آرگنائزیشن کسی کو یہ پتہ ہے کہ لیگ آف نیشنز میں یو ایس اے کیوں نہیں جا سکا تھا؟ اینی ون؟ کسی کو آئیڈیا ہو؟ اچھا، اینی ہاؤ یہ آپ کا ہم نے ورلڈ وار 1 ڈسکس کی ہے، ٹھیک ہے، اور آفٹر وار بینیفٹس وہ بھی ہم نے ڈسکس کی. اب ہم جائیں گے ٹوورڈز گریٹ ڈپریشن. اچھا، ہیڈنگ آپ ڈال دو گریٹ ڈپریشن.
گریٹ ڈپریشن. ٹھیک ہے. اچھا اس پہ یہ آپ کر سکتے ہو پہلا پوائنٹ کہ گریٹ ڈپریشن اس وجہ سے آیا, ایک اس کی ریزن یہ تھی کہ یورپین مارکیٹ جو تھی وہ سب سے بڑی ایکسپورٹ پروڈکٹس ادھر جاتے تھے یو ایس اے کے, تو یورپین مارکیٹ تو فارغ ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہ لکھو گریٹ ڈپریشن میں بالکل کانگریس نے منع کر دیا تھا کیونکہ سینٹ سے اپروول نہیں لیا ہوا تھا. ہم نے یہ چیک اینڈ بیلنس میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹی سینٹ کے اپروول کے بغیر پریزیڈنٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم گریٹ ڈپریشن کا سٹارٹ کدھر سے ڈسکس کریں گے. پہلا جو ہے, جو اس ٹائم یو ایس اے کا پریزیڈنٹ تھا, یو ایس اے کا جو پریزیڈنٹ تھا, ٹھیک ہے, اس کا نام تھا ہربرٹ ہوور. ٹھیک ہے, ہربرٹ ہوور. یہ سب سے نالائق پریزیڈنٹ تھا, اس کی وجہ سے گریٹ ڈپریشن ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہ آیا تھا 1929 سے 1933. اب چکر یہ تھا کہ امریکہ وار ریونیو, ویپن ریونیو بہت زیادہ آ گیا تھا, انڈسٹریز کی بہت اچھی جا رہی تھی. تو ہربرٹ ہوور اس کانفیڈنس میں تھا کہ جی ہمارے پاس اتنا فائنینشلی ہم اسٹرانگ ہو گئے کہ ہم امریکہ سے پاورٹی کو ختم ہی کر دیں گے, ایلیمینیٹ کر دیں گے, مطلب کہ کوئی بندہ غریب رہے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ ہربرٹ ہوور صاحب کی پریڈکشن تھی. اور ہربرٹ ہوور کی جو تھا نا, اس کی فلسفی یہ تھی, آپ یہ کوٹیشن لکھ لو کہ گورنمنٹ جو ہے نا, این امپائر انسٹیڈ آف اے پلیئر ان دی اکنامک گیم. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہے نا, یہ بلیو کرتا تھا ہربرٹ ہوور کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے جابس بناؤ یا ڈائریکٹ ان کو اکنامک ایڈ دو. یہ کہتا ہے گورنمنٹ کا صرف کام ہے کہ ہم انصاف دیں لوگوں کو, باقی انڈیویجول ایفرٹ کے اوپر ہے, جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنا اوپر جائے گا, انڈیویجول ایفرٹ. ٹھیک ہے. کلیئر. اب آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ بالکل امپائر بن کے بیٹھنا اور باقی آپ چھوڑ دو جو کر رہے جس طرح کر رہے گیم کھیلو, یہ ٹھیک پالیسی ہے؟ مجھے تو ٹھیک لگتی, لیکن یہ غلط تھی. کیا ہوا, ایک اکنامک کرائسس چھوٹا سا آ گیا اس کے 6 منتھ گورنمنٹ کے بعد. ٹھیک ہے. جس سے یہ ہوا جسے کہتے ہیں اکتوبر 1929 میں آیا تھا, بلیک تھرسڈے سے کہتے ہیں, بلیک تھرسڈے. ٹھیک ہے. بلیک تھرسڈے سے کہتے ہیں. بلیک تھرسڈے جو ہے نا, اس سے بیسکلی یہ ہوا کہ اراؤنڈ 13 to 15 ملین پیپل ان ایمپلائڈ ہو گئے. ٹھیک ہے, ان ایمپلائڈ. اب میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ بلیک تھرسڈے ہوا کیا تھا اور اس کے افیکٹس کدھر کدھر تک گئے تھے. ٹھیک ہے. گریٹ ڈپریشن کی پہلی وجہ کیا تھی؟ وار اکانومی, کیونکہ وار تو ختم ہو گئی تھی ورلڈ وار 1, تو اکانومی ہوگی بیڈ کی. ٹھیک ہے. دوسرا ریزن آپ لکھو گے ڈسرپشن آف اکنامک سائیکل. ادھر میں آپ کو بتاؤں گا ڈسرپشن آف اکنامک سائیکل بلیک تھرسڈے سے ہوا کس طرح. ٹھیک ہے. اکنامک سرکل. ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ وار ڈیٹ. وار ڈیٹ یہ تھا کہ جو $10 بلین جو تھے نا, وہ کنٹریز نے ابھی تک پے نہیں کیے تھے ان کو. چوتھا پوائنٹ کیا ہوگا؟ چوتھا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اوور پروڈکشن.
اوور پروڈکشن ایگریکلچر اور انڈسٹری میں، ٹھیک ہے، ان دونوں میں اوور پروڈکشن. کہیں بھی ایشو ہو آپ لوگ مجھے ساتھ بتا سکتے ہو، ٹھیک ہے. 5واں پوائنٹ ہے ڈسٹ باؤل، یہ بھی میں آپ کو بھی آگے سمجھاؤں گا. اور لاسٹ جو ہے، اور اس کو آپ بلکہ ادھر بھی لنک کر سکتے ہو ڈسٹرپشن آف اکنامک سائیکل سے، اسٹاک مارکیٹ کا کریش. ٹھیک ہے، اسٹاک مارکیٹ کا کریش. اینی ہاؤ، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر چکر کیا ہوا. بلیک تھرسڈے کو یہ ہوا کہ ایک وار اکانومی تھی، پیسے لوگوں کے پاس آ رہے تھے، اوور پروڈکشن ہو رہے تھے. لوگوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں بہت ہیویلی انویسٹ کرنا شروع کر دیا. اسٹاک مارکیٹ میں ایون بینک سے 20% انٹرسٹ لے کے کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یار ہماری اکنامک کنڈیشن اتنی اچھی جا رہی ہے، ریٹرن ہمیں اچھا آ جائے گا، 20% انٹرسٹ کوئی مسئلہ ہی نہیں. لائک 10% بھی انٹرسٹ ہو وہ بہت زیادہ ہے، ادھر 20% میں لوگوں نے لینی شروع. اور بلیک تھرسڈے کو یہ ہوا کہ اسٹاک مارکیٹ کریش ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اب ایک بات یاد رکھنا، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ساری ازمپشنس کے اوپر چلتی ہے، مارکیٹ سینٹیمنٹ کے اوپر چلتی ہے، سینٹیمنٹ کے اوپر چلتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس ایک دن میں یہ ہوا کہ جب اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی لوگ پینک کر گئے. جب لوگ پینک کر گئے تو انہوں نے اپنے شیئرز بیچنے شروع کر دیے. جب شیئرز زیادہ بکنے شروع ہو گئے نا تو اینڈ میں بائرز کوئی نہیں رہے تھے شیئرز کے، بائرز نان بائرز. جس طرح ابھی آپ کر سکتے ہو کہ آپ کی پراپرٹی میں، جس طرح پاکستان میں لوگ پراپرٹی بیچ رہے ہیں فائنینشیل کرنچ میں، لیکن بائرز نہیں ہیں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں خریدنے کے. جب بائرز نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے جو شیئرز تھے ان کی پرائس گرتی جا رہی تھی، ڈاؤن فال آ گیا. ٹھیک ہے، بلیک تھرسڈے کی آپ کو سمجھ آ گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈسٹرپشن آف اکنامک سائیکل کس طرح ہوا. اس سے اسٹاک مارکیٹ میں لاس آیا. ٹھیک ہے، اسٹاک مارکیٹ سے لاس آیا تو لوگوں کی فائنینشیل سٹیٹس میں لاس آیا. اور یہ ہوا کہ فیکٹریز اینڈ انویسٹمنٹ دونوں میں سلو ڈاؤن آ گیا کہ لوگ ڈر گئے نا کائنڈ آف. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں جب دھرنے ہو رہے تھے تو انویسٹمنٹ وغیرہ چائنیز روک دی تھی انہوں نے، وہ کائنڈ آف، کیونکہ بزنس اپنا پیسہ کبھی بھی گراتا نہیں ہے. یہ سلو ڈاؤن آیا، پروڈکشن ڈیکریز ہوگی. ٹھیک ہے، کنسٹرکشنز رک گئیں. اب جب یہ ہوا تو اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کے ویجز وغیرہ گرنے شروع ہو گئے. جو جن کو نوکریوں سے نکال دیا، جن کو نہیں نکالا، ان کے ویجز فیل ہو گئے. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ بائنگ پاور ڈیکریز ہوگی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب لوگوں کے پاس بائنگ پاور ہوتی ہے وہ جا کے پرچیزنگ کرتے ہیں، میں جا کے ٹی وی لے لوں، اے سی لے لوں، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. ٹھیک ہے، اینی کوشچن ٹل ناؤ؟ اچھا، اگلا پوائنٹ ہم کیا، اکنامک سائیکل ڈسٹرپٹ کا اگلا پوائنٹ ہم یہ لکھیں گے کہ لوگوں نے جو ان کے پاس پیسے تھے نا، جو سرپلس پیسے تھے جتنے بھی ان کے پاس، ان لوگوں نے ری انویسٹ کیے ہوئے تھے. مینلی جو آپ کی لیڈ کلاس تھی، ری انویسٹ فنڈز انہوں نے اپنے کیے ہوئے تھے ایکسپینشن کی طرف، کیونکہ اکنامک حالات بہتر تھے. اب امیر لوگوں نے ری انویسٹ کر دیے اور جو مڈل کلاس لوگ تھے ان نے اپنی جو ہے، آپ امریکہ میں ہر چیز کریڈٹ میں لیتے تو ان نے اپنی کریڈٹ لائن ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں یوز کر دی تھی. لائک پرچیزنگ وغیرہ بہت کی ہوئی تھی، مطلب کہ یہ لوگ ان کے اوپر ادھار بہت چڑھ گیا تھا. ٹھیک ہے، لون ان کے اوپر بہت آ گیا تھا اور ان کے پاس فالتو پیسے نہیں رہے تھے لیڈ کلاس کے پاس. اب ہم یہ ڈسکس کریں گے، ہربرٹ ہوبر صاحب نے کوئی اس کے اوپر ایکشن وغیرہ نہیں لیا، وہ بس کہہ رہا تھا کہ چل بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں.
اب 1929 سے ٹل 1933 حالات اور خراب ہونا شروع ہو گئے. فار ایگزامپل آپ کے بینکس فیلئر آ گیا. بینکس کا فیلئر کس طرح آیا کہ جب لوگوں نے اپنے پیسے وڈرا کرنا شروع کر دیے. آپ کو ایک پتہ ہوگا کہ بینکس جو ہیں ان کے پاس ضروری نہیں ہے کہ اتنا کیش ان کے پاس پڑا ہو, ٹھیک ہے. تو جب لوگوں نے اپنے پیسے وڈرا کر دیے تو بہت سے لوگ بینک کے پاس جو کیش ان ہینڈ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو گیا. تو اس کی وجہ سے بینکس بند ہونا شروع ہو گئے, ڈیفالٹ کرنا شروع کر دی, ٹھیک ہے. پھر آپ کو میں ایک ایگزامپل آپ لکھ سکتے ہو کہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ جو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج تھی نا وہ تھی $87 بلین کی اس کی ورتھ تھی 1929 میں. $87 بلین نیو یارک اسٹاک ایکسچینج, ٹھیک ہے. اور وہ ہوگی اراؤنڈ 1932 میں اس کی ورتھ ہوگی $15 بلین. 87 کدھر اور 15 کدھر, اب دیکھ رہے ہو کتنا بڑا ڈراسٹک چینج آ رہا ہے. پھر اب دوسرا یہ ہوا کہ امپلائمنٹ جو تھی نا, ان امپلائمنٹ وہ 1.5 ملین تھی, ٹھیک ہے, 1929 میں, اور 1932 میں وہ 12 ملین میں چلے گی, جو ابھی پاکستان کے حالات جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب ادھر ہم نے وار اکانومی کا پتہ کیا کہ یہ تو ایک بیلون اکانومی تھی, وار ختم ہوئی, سارا اس نے ڈسٹرب کر دیا اکنامک سائیکل. اب ہم ذرا تھوڑا سا پڑھیں گے یہ ڈسٹ باؤل کیا تھا, ٹھیک ہے. پھر ہم آئیں گے وار ڈیپٹ اوور پروڈکشن وغیرہ کے. ڈسٹ باؤل یہ تھا کہ بیسکلی ایک ڈراؤٹ آ گیا تھا امریکہ میں ویسٹ ورڈ کی طرف, ویسٹ کی طرف ڈراؤٹ آ گیا. تو اس سے یہ ہوا کہ ڈرائی ونڈز, آپ نے سائیکلونز یا ٹورنیڈوز کا تو دیکھا ہوگا نا اکثر امریکہ میں کافی آتی. تو یہ ڈرائی ونڈز جو تھی نا ان نے فارمرز کا لینڈ ڈسٹروائے کرنا شروع ہو گیا. پہلے یہ ایشو ادھر تک یہ تھا کہ چلو یار پیسے وغیرہ نہیں آ رہے تھے, ایٹ لیسٹ فارمرز کے پاس کھانے کو تھا, پیٹ بھر رہے تھے. جب ڈسٹ باؤل آ گیا نا, ڈراؤٹ آ گیا, تو فارمرز کے پاس اب ان کا سارا لینڈ ڈسٹروائے ہونا شروع ہو گیا. تو اس کی وجہ سے کھانے کی بھی شارٹیج, فوڈ شارٹیج ہوگی, ایون آپ کے رورل ایریاز میں بھی. لائک آپ میں دیہات کے لوگ ہیں, ہمارے پاس تو یہ کنک وغیرہ تو ہم اگا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لائک باغ وغیرہ ہوتے ہیں, کھانے کا ہمیں شارٹیج نہیں آتی, لیکن ادھر اب فوڈ شارٹیج آنا شروع ہوگی. اچھا, اب یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے یہ کیا, انہوں نے کہا جی 1 وے فری ٹکٹ ہم پکڑائیں گے جتنے بھی ادھر میکسیکن ہیں کہ اپنے گھر واپس چلے جاؤ میکسیکنز کو, تاکہ ڈکریز ان جاب کمپٹیشن آ جائے, ٹھیک ہے. جاب کمپٹیشن میں امریکنز کو کالوں کو تو ویسے بھی سب سے اینڈ میں ہائر کرتے تھے, سب سے پہلے فارغ کر دیتے تھے, ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ ادھر آپ کا جو ان کا پریزیڈنٹ تھا ہوور, اس نے ایک ایکٹ پاس کیا اپنی طرف سے. اس نے کہا جی یہ میں ایکٹ پاس کروں گا, اس کا نام تھا ہالی اسموتھ ٹیرف. اس نے اپنی طرف سے کہا جی میں اس کے تھرو انڈسٹریز کو بچاؤں گا. ہالی اسموتھ ٹیرف میں کیا تھا, اس میں انہوں نے کہا جی جو ہم پروٹیکٹ کریں گے امریکن انڈسٹری کو, کس طرح پروٹیکٹ کریں گے, ہم ٹیرفس لگا دیں گے اوورسیز پروڈکٹ کے اوپر, اوورسیز پروڈکٹ کے اوپر ٹیرفس لگا دیں گے تاکہ کمپٹیشن نہ ہو ان کا امریکن انڈسٹری کی, جس طرح بھی ہم کر لیں. اب اس کا نقصان کیا ہوا,
پہلے امریکن پروڈکٹس آل اراؤنڈ دا ورلڈ جا رہے تھے، سپوز ہر کنٹری میں جا رہے تھے. جب ان نے ٹیرفس لگائے تو یہ جو کنٹریز تھی ان نے امریکن پروڈکٹس کے اوپر ٹیرف لگا دیے. اب یہ جو امریکن انڈسٹریز تھی یہ صرف امریکن پاپولیشن کو سیل کر رہی تھی، یہ ادھر نہیں سیل کر سک رہی تھی. سمجھ گئے؟ مطلب کہ یہ پاپولیشن آلریڈی پسی ہوئی ہے، فائنینشیل حالات برے ہیں، اور ان کو سیل کرنا تو بہت مشکل ہے. مطلب کہ انڈسٹری آپ کی بیٹھ کی ساری. اچھا اب ہم آتے ہیں اس والے پوائنٹ میں، اوور پروڈکشن سے. اوور پروڈکشن یہ تھا کہ آپ کا جو ایگریکلچر تھا نا، ان لوگوں نے بہت بڑے بڑے لینڈ، بہت زیادہ لینڈ میں ان نے ایکسیسو کلٹیویشن کرنا شروع کر دی تھی. کیوں کلٹیویشن کر رہے تھے؟ کہ وہ وار ایڈ دے رہے تھے. لائک وار جو کر رہے تھے، کھانے کی زیادہ ضرورت پڑتی ان کو ایڈ پہنچا رہے تھے. وار ختم ہوگی، اب ایگریکلچر کی جو پروڈکشن بہت زیادہ تھی، اٹ مینس جب اوور پروڈکشن ہوتی ہے تو پرائسز گر جاتی ہیں چیزوں کی. ٹھیک ہے، اب سپوز ٹومیٹو اگر 70 kgs ہے پر کے جی ہے تو وہ 30 روپیز یا 10 روپیز پر کے جی آ گیا. اس سے ایگریکلچر سیکٹر کو لاس ہو. سیم گوز فار انڈسٹری. جس طرح جو اسٹیم انجن بناتے تھے یا کوئی اور اے سی بناتے تھے، کارز بناتے تھے، ان نے پروڈکشن اپنی بڑھانا شروع کی، لیکن اب وار کی وجہ سے ڈیمانڈ کم ہوگی، لوگوں کی کنزمپشن کم ہوگی، تو یہ بھی ان کے جو انوینٹری تھی نا وہ پائل اپ ہونا شروع ہوگی. مطلب کہ وہ اب ان کے پاس کیش ان ہینڈ نہیں تھا، کیش ان انوینٹری تھا. ٹھیک ہے. اور مینلی جو بہت بڑا ایشو آ جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انڈسٹریز جو تھی نا وہ 50% انکریز ان ریونیو جا رہے تھے جب حالات اچھے تھے 1920s میں. لیکن ان لوگوں نے جو ویجز ہیں نا وہ صرف 9% انکریز کیے. مطلب کہ امیر 50% ہو رہا ہے اور جو ہم جیسے مڈل کلاس لوگ ہیں وہ صرف 9% ان کو آ رہا. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا اکنامک گیپ بہت آ گیا تھا. ٹھیک ہے. اب جو ہے لاسٹ ہم ڈسکس کریں گے وار ڈیپٹ. وار ڈیپٹ کیا تھا کہ یورپ کو امریکہ نے پیسے وغیرہ دیے ہوئے تھے. ہم نے $10 بلین ڈسکس کیا تھا. امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہوور نے کہ ہمیں جی یہ پیسے چاہیے. یورپ نے کہا ہمارا تو سب کچھ ڈسٹروائے ہوا ہوا ہے، ابھی ہم نہیں آپ کو دے سکتے، جب ہوں گے تب دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ والی بھی پیمنٹ امریکہ کو نہیں ملی. جو ان کو پیسے چاہیے تھے نا ان چیزوں کو ساروں کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ بھی نہیں ملی. اب اس کو آپ اینڈ اس طرح کرو گے کہ ہوور جو تھا نا، ہوور کا ایز اے پریزیڈنٹ آپ یہ لکھو گے کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ. مطلب کہ بہت کم اس نے کوئی ایفرٹ ماری اس کرائسس کو دور کرنے کے لیے، اور ہمیشہ ٹو لیٹ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے اس نے ایک اور بھی ایفیشنسی ماری کہ اس نے فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے نا یہ کیا کہ ان نے وہ بڑھا دیا ڈسکاؤنٹ ریٹ. ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دو تو ظاہر سی بات ہے لوگ کریڈٹ نہیں لیتے. مطلب کہ انٹرسٹ ریٹ آپ اگر ابھی جس طرح پاکستان میں 11% بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے لوگ 11% میں کوئی بھی نہیں لیتا. کم از کم آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہونا چاہیے 3-4%. اور اب امریکہ وغیرہ میں کرونا کی وجہ سے 0% تک وہ لا رہے انٹرسٹ ریٹ، تاکہ لوگ میکسیمم بوروئنگ کریں اور بزنسز کریں. ٹھیک ہے. اینی کویسچنز ٹل ناؤ؟